ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، صدق اللہ العظیم۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس پہلے فرشتوں میں رہا کرتا تھا، ہر آسمان میں اس نے اتنی عبادت کی تھی ابلیس نے کہ ہر آسمان میں اس کو علیحدہ علیحدہ نام دیا گیا تھا اس کی عبادت کی وجہ سے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر، انکار کیا، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وجہ پوچھی کہ اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جب تمام فرشتوں جو نوری مخلوق ہے سب نے سجدہ تعظیمی کیا اور تو نے سجدہ نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ گویا کہ ابلیس یہ کہنا چاہتا تھا کہ آگ تو مٹی سے بہتر ہوتی ہے، اب ایک بہتر مخلوق ادنا مخلوق کو سجدہ تو نہیں کر سکتی۔ یہ شیطان کا فلسفہ تھا، شیطان کا نظریہ تھا، ابلیس کا نظریہ تھا، اس کا خیال اور سوچ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس وجہ سے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے جو گناہ ہوا ہے وہ تکبر ہے، اس کے بعد حسد ہے۔ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تکبر میں آ گیا، اس نے کہا میں آگ سے اور وہ مٹی سے، میں اس کے سامنے کیسے سجدہ کروں؟ جس طرح آج کل بھی ہمارے اندر ایک ابلیس بیٹھا ہوتا ہے کہ سلام مجھے وہ کرے گا، میں اس کو سلام کیوں کروں؟ وہ میرے لیے اٹھے گا، میں اس کے لیے کیوں اٹھوں؟ وہ میرے ساتھ بات کرے گا، میں اس کے ساتھ بات کیوں کروں؟ وہ میری جوتی درست کرے گا، سیدھی کرے گا، میں اس کی جوتی کیوں درست کروں؟ تو یہ ابلیس کا وہ فلسفہ چلا آ رہا ہے جو تکبر پر مشتمل۔ تو یہ تھوڑا بہت ابلیس جو ہے نا وہ انسان کے دل میں ہوتا ہے جو اس کو تکبر پر ابھارتا ہے، اور بھائی وہ تو معمولی آدمی ہے، تو بڑا امیر بھی ہے، کبیر بھی ہے، اس سے بڑا ہے، تیری حیثیت کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس کے لیے کیوں اٹھے گا؟ اور اللہ معاف کرے، اب سلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے السلام علیکم کہا اس کو 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں، 30 گناہ معاف، 30 درجات بلند۔ لوگ اس میں بھی دوسرے کا انتظار کرتے ہیں کہ بھئی میں سلام کیوں کروں، وہ کرے گا، کئی جگہ پہ میں نے دیکھا ہے۔ تو یہ ابلیس تکبر میں آ گیا۔ تو اب دنیا کا سب سے بڑا گناہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب تخلیق انسان ہوئی، انسان کی تخلیق ہوئی، جو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے ابتدا ہوئی، تو اس میں جو پہلا گناہ ہوا ہے اس وقت میں وہ تکبر کا ہوا ہے۔ تکبر، اب تکبر
اور دوسرے نمبر پہ حسد. ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا, میں تجھے اتنا مرتبہ کیسے مل گیا کہ ہم سارے تیرے آگے سجدہ کریں گے, ہم تجھے عزت دیں گے, ہم تجھے سجدہ تعظیمی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا. اب انسان کا مادہ کیا ہے؟ مٹی ہے. انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی, فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی, اور شیطان کی تخلیق آگ سے ہوئی. اب ایک شخص نے کہا, ایک مولانا صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شیطان ابلیس کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. تو ایک بندے نے کہا کہ شیطان خود آگ سے پیدا ہوا ہے, تو آگ میں ڈالیں گے تو اسے کیا اثر ہوگا؟ آگ کو آگ میں ڈالنے سے کوئی اثر نہیں ہوتا, پانی کو پانی میں ڈالنے سے کوئی اثر نہیں ہوتا, مٹی میں ڈالنے سے کوئی اثر نہیں ہوتا. ہاں, پانی پر آگ ڈالنے سے یا آگ پر پانی ڈالنے سے آگ بجھ جاتی ہے. دونوں ضدین ہیں, دونوں کا آپس میں تضاد ہے. تو اس نے کہا اچھا. اس نے ایک مٹی کا ڈھیلا لیا اور اس کو سر پہ دے مارا. اس نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا کر دیا, میرا سر پھوڑ دیا. کہا کہ تو بھی مٹی سے بنا ہے اور یہ بھی مٹی ہے, مٹی کے ساتھ ٹکرائی تو تجھے درد نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا مجھے تو درد ہوا ہے. تو کہا کہ اسی طرح شیطان کو بھی تکلیف ہوگی, ابلیس کو بھی تکلیف ہوگی. یہ ہمارا نظریہ ہے. وہ تو آگ ہے, آگ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں منہا خلقناکم, اس مٹی سے, منہا اس مٹی سے, خلقناکم ہم نے آپ کو پیدا کیا. آپ کی تخلیق مٹی سے کی. حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی, جہاں پہ اب بیت اللہ ہے وہاں سے مٹی اٹھائی گئی, اور اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. اس میں پانی ڈالا, اس کا گھارا بنایا گیا. وہ لمبی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے منہا خلقناکم, اس مٹی سے ہم نے آپ کو پیدا کیا. وفیہا نعیدکم, اور اس میں تم نے واپس جانا ہے. کوئی فوت ہو جائے تو ہم اسے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ دفنا دیتے ہیں. کیا مطلب؟ مٹی سے پیدا ہوا تھا, مٹی کے اندر دوبارہ چلا گیا. آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى, اور دوسری مرتبہ ہم تمہیں دوبارہ اس مٹی سے اٹھائیں گے, نکالیں گے. نخرجکم خراجہ سے ہے نکالنا. منہا نخرجکم تارتن اخرى, ہم اس مٹی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت والے دن سب سے پہلے زمین سے میں برآمد ہوں گا. یعنی اپنی قبر مبارک سے سب سے پہلے نکلنے والی ہستی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں جنت البقیع میں جاؤں گا, جو مدینہ منورہ کے بائیں طرف قریب ہی ایک قبرستان ہے. بقیع الغرقد بھی اسے کہتے ہیں, جنت البقیع بھی کہتے ہیں, بقیع کا قبرستان بھی کہتے ہیں, جس میں کئی صحابہ مدفون ہیں. تو فرماتے ہیں کہ پھر میں جنت البقیع جاؤں گا, اور جنت البقیع والوں کو اٹھا کر میرے ساتھ ملایا جائے گا. پھر ہم حرمین شریفین مکہ مدینہ کے درمیان مکہ والوں کا انتظار کریں گے. مکہ والوں کو اٹھا کر پھر میرے ساتھ ملایا جائے گا, اور پھر ہمیں معشر کے میدان میں جو شام کے ملک میں ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرمائیں گے, وہاں پر ہم سب کو روانہ کیا جائے گا. منہا نخرجکم تارتن اخرى, اس قبر سے, اس مٹی سے دوبارہ بھی تمہیں اٹھایا جائے گا. کفار سوال کرتے تھے, بلکہ ایک کافر, ایک مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوسیدہ ہڈی لے آئے. بوسیدہ ہڈی ایسے لائے, اور ایسے جب ہڈی مٹی کے اندر بوسیدہ ہو جائے اس کو ایسے کریں تو وہ بالکل پاؤڈر بن جاتا ہے. تو انہوں نے ایسے پاؤڈر بنایا, ایسے پھونکا,
اور ہوا میں اڑا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سمجھتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ دوبارہ اٹھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہماری ہڈیاں دوبارہ جڑیں گی نہیں، آپس میں جمع نہیں ہوں گی، واپس ہم اٹھیں گے نہیں؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ آپ کا یہ فنگر پرنٹ جو ہے وہ آپ کا اپنا آپ کو دیں گے۔ پوری دنیا میں یہ انگوٹھا لگتا ہے نا، اب تو جدید سے جدید دور جتنا ہو رہا ہے اتنا ہی فنگر پرنٹ پہ زور دے رہے ہیں۔ بائیو میٹرک کروا لو، شناختی کارڈ بھی بائیو میٹرک، پاسپورٹ بھی بائیو میٹرک، لائسنس بھی بائیو میٹرک، ہر چیز بائیو میٹرک ہوتی جا رہی ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے یہ جو لکیریں ہیں، جو نقش ہے انگوٹھے میں یا تمام انگلیوں کے پوروں میں، یہ کسی انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ برابر نہیں ہے۔ ناک برابر ہو سکتی ہے، کان برابر ہو سکتے ہیں، آنکھیں ایک جیسے ہو سکتی ہیں۔ ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ فلاں کو دیکھو بالکل ہو بہو فلاں کی طرح ہے، کہتے ہیں نا ہم شکل۔ دنیا میں کئی چہروں کے ہم شکل پھرتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ تو میں نے تو فلاں سمجھا، یہ تو بالکل اس کے ہم شکل ہے۔ تو باقی شکل میں انسان برابر ہو سکتی، قد کاٹ میں انسان برابر ہو سکتے ہیں، اخلاق میں برابر ہو سکتے ہیں، آواز میں برابر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو انگوٹھے کے نشان ہیں یا انگلیوں کے جو نشان ہے پوروں پہ، یہ کسی انسان کے دوسرے انسان کے برابر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں آپ کے کان آپ کو دوں گا، یہ نہیں فرمایا کہ آپ کی ناک آپ کو دوں گا، یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح کے بال اب ہے وہ بال دوں گا، یہ تو نارمل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ دنیا میں آپ کے پوروں کے جو نشانات تھے وہی آپ کو دیں گے، پریشان نہیں ہونا۔ کیا خوب جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو یہ بعث بعد الموت، یہ بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ یہ تو دہریہ ہیں، وہ تو انسان مذہب سے نکل جاتا ہے جو کہتا ہے کہ موت کے بعد پھر اٹھنا کہاں، بس یہی زندگی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ 4 دن کی زندگی ہے، خوب عیش و عشرت اور مزے سے جی لو، یہ دہریہ کہتے ہیں۔ مسلمان کبھی یہ نہیں کہہ سکتا۔ مسلمان کہتے ہیں 4 دن کی زندگی ہے، اس میں کیا مزے کرنا ہے، اس میں تو اللہ کی مان کے چلنا ہے۔ اصل زندگی تو وہ ہے جو لا متناہی ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کے کوئی سال مہینے گننے والے نہیں ہے کہ اتنے سال ہیں اتنے مہینے ہیں۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، اگر زمین سے آسمان تک پوری خلا کو، اس پورے خلا کو کیا اسے کہتے ہیں، ریت سے بھر دیا جائے، اس پوری خلا کو ریت سے بھر دیا جائے، ایک پرندہ آئے ریت کا ایک ذرہ اٹھائے اور چلا جائے، 1000 سال بعد آ کے پھر ایک ذرہ اٹھائے، زمین و آسمان کے درمیان یہ ذرات ختم ہو جائیں گے، قیامت کی عمر ختم نہیں ہوگی، آخرت کی جو عمر ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ وہ ختم ہوگی ہی نہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی، یہ فنا ہے وہ بقا ہے، یہ دار الفنا ہے وہ دار البقا ہے، یہ فنا ہونے والا گھر ہے وہ باقی رہنے والا گھر ہے۔ اب کتنا نادان ہے، کتنا بے وقوف ہے وہ شخص جو 4 دن کی عیش و عشرت کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر دے۔ اس کو تو کوئی عقل مند نہیں کہے گا، اس کو تو کوئی دانا نہیں کہے گا۔ ہاں ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے، اس کو جیسے کیسے گزار دیں گے، آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں ہم مزے کریں گے، یہ ہوتی ہے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے نفس کو پہچان لیا کہ میں کیا ہوں۔ منہا خلقناکم، مٹی سے پیدا کیے گیا ہو، تم مٹی ہو، جس کو ہم پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے جاتے ہیں تو مجھ سے پیدا کیے گئے ہو، تکبر میں کیوں آتے ہو، غرور میں کیوں آتے ہو؟
ایک بادشاہ شہر سے گزرتا ہے، جہاں جہاں سے گزرتا ہے لوگ کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتے ہیں، کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہے، سر جھکائے اللہ اللہ کر رہا ہے، بادشاہ گزرنے لگا، وہ آرام سے بیٹھے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ، لایا گیا۔ کہا کہ تو اٹھا کیوں نہیں، تو مجھے نہیں جانتا؟ کہا کہ میں جانتا ہوں، کیوں نہیں جانتا؟ کہا میں کون ہوں؟ کہا کہ تو ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے، اور اب بھی تیرا پورا جسم گند سے بھرا ہوا ہے، جہاں کہیں بھی جسم کو چیرا جائے خون نکلے گا، اس کو تو خود نہیں پی سکتا، تیرے اپنے خون کا ایک قطرہ پانی میں ملائیں تو نہیں پی سکتا، تیرا پیٹ چاک کریں گے بدبو سے تو گزارا نہیں کر سکتا، تیرے ناک میں گند، کان میں گند، آنکھوں میں گند، اور جب تو مرے گا تو گھر والے کہیں گے جلدی جلدی دفنا دو، کہیں پھول اور پھٹ نہ جائے، بدبو نہ آنے لگ جائے، تیری یہ خاصیت ہے، میں تجھے جانتا ہوں۔ تو بادشاہ سر جھکا کے آج جانے لگا کہ یہ کسی اور دنیا کا باسی ہے، یہ کسی اور دنیا میں رہتا ہے، اس کو حقیقت نظر آ گئی اپنی۔ تو یہ تو حقیقت ہے، اب یہ بندہ تکبر کر کے کیا کرے گا؟ جو پورا گند سے بھرا ہوا ہے وہ تکبر کر کے کیا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے منہا خلقناکم، اس مٹی سے پیدا کیے گا، وفیہا نعیدکم، اسی میں واپس جانا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی میں سے واپس اٹھائے جاؤ گے۔ انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کے 5 حصے ہو جاتے ہیں، ایک اس کا مال ہے، روح ہے، گوشت اور پوست ہے، ہڈیاں ہیں، اور اس کے پاس اعمال ہے۔ ہر شخص کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کا مال، اور بدن میں اس کا گوشت اور ہڈیاں، اور اس کے اندر روح، اور اس کے بعد اس کے اعمال۔ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی 5 چیزیں 5 جگہ تقسیم ہو جاتی ہیں۔ روح کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں، اس کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام لے جاتے ہیں۔ روح کیا چیز ہے؟ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے کان سن رہے ہیں، ہماری زبان بول رہی ہے، ہمارے ہاتھ حرکت میں، ہمارے پاؤں حرکت میں، کیا ہے؟ جسم کے اندر روح ہے، اسی لیے یہ ساری چیزیں تر و تازہ اور کام کر رہی ہیں۔ 1 سیکنڈ کے لیے روح کو جسم سے نکال دو، تمام چیزوں کا جس طرح نیٹ ورک منقطع ہو جاتا ہے، آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیں گے، ناک سونگنا چھوڑ دیں گے، کان سننا چھوڑ دیں گے، زبان بولنا چھوڑ دیں گے، ہاتھ پاؤں کی حرکت ختم، دل کی دھڑکن بند، معدہ کام چھوڑ دیں گے، جگر گردے سب کچھ ختم۔ کیا ہے؟ جسم سے روح نکل گئی ہے۔ جب تک جسم میں روح ہے تب تک یہ ساری چیزیں کام کر رہی ہیں، یا مضبوطی سے یا تھوڑی کمزوری سے، ساری کر رہی ہیں۔ اب اس کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ انسان کی یہ پہلی چیز جو موت کے وقت اس سے چھین لی جاتی ہے وہ روح ہے، جو حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کے لے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا اچھا دوست ہے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اللہ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کے خوشخبری سناؤں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا، خلیل بنا لیا۔ تو اسرائیل علیہ السلام آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل بنایا ہے۔ باتوں باتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اے اسرائیل، تو جب کسی کافر کی روح قبض کرتا ہے تو کس شکل و صورت میں آتا ہے؟ کیسے آتا ہے؟ آپ کی شکل و صورت، آپ کی حیت، آپ کا ڈھانچہ، آپ کی قد کاٹ وہ کیسے ہوتی ہے؟ اسرائیل علیہ السلام جس کو ملک الموت کہتے ہیں، ملک فرشتے کو ہوتے ہیں، موت کا فرشتہ، تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام تو اس کو نہیں دیکھ پائے گا۔ کہا کہ میں دیکھ پاؤں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ چہرہ دوسری طرف پھیر لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رخ پھیرا تو اسرائیل علیہ السلام نے اپنی شکل و صورت اس طرح بنائی جس شکل و صورت میں وہ کفار کے پاس آ کے روح قبض کرتا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے جب اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا، سر آسمان سے لگ رہا ہے، منہ سے آگ نکل رہی ہے، ہر بال ایک انسان کی شکل میں ہے، خوفناک انسان کی، اور ہر ایک کے منہ سے آگ نکل رہی ہے، اور بہت ڈراؤنا اور خوفناک شکل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غشی کھا کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔
تھوڑی دیر میں جب ہوش آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسرائیل، اگر کافر کو اللہ تعالیٰ اس کے کفر پر اور کوئی عذاب نہ دے، صرف موت کے وقت آپ کو دیکھ لے تو یہ عذاب ہی اس کے لیے کافی ہے۔ اتنا خوفناک چہرہ کہ اے اسرائیل، مجھے وہ شکل و صورت بھی دکھا دیجئے جس شکل و صورت میں تم مومن کی روح قبض کرتا ہے۔ کہا کہ چہرہ پھیریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چہرہ پھیرا، اسرائیل علیہ السلام نے شکل و صورت وہ بنائی جو مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور مومن باقاعدہ دیکھتا ہے روح قبض کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کہتے ہیں کہ ایسے دیکھتے 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 بس اس کی روح قبض ہو گئی۔ فرشتوں کو باقاعدہ دیکھتے ہیں موت کے وقت۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ واپس دیکھیں، جب دیکھا سفید کپڑوں میں خوبصورت ایک انسانی شکل میں اسرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسرائیل، اگر اللہ تعالیٰ کسی مومن کو اس کے ایمان اور عبادات اور نیک اعمال پر کوئی نعمت، کوئی اجر، کوئی ثواب کچھ بھی نہ دے، بس صرف موت کے وقت اس شکل و صورت میں آپ کو دیکھ لے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ موت کے وقت اسرائیل علیہ السلام خوفناک شکل میں آ جائے؟ کوئی نہیں چاہتا، لیکن اعمال وہی کر رہے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام خوفناک شکل میں ہیں۔ موت کے وقت تو پہلے بڑی پریشانی ہوتی ہے، اپنے اعمال کی طرف انسان کا خیال چلا جاتا ہے کہ میں نے دنیا میں کیا کیا، میں بھیجا کس لیے گیا تھا اور کر کے کیا جا رہا ہوں۔ میری نمازیں پوری نہیں ہیں، میرے روزے پورے نہیں ہیں، میرے گناہوں کے انبار ہیں، میرے اعمال نامہ میں نیکیوں کے بجائے گناہ زیادہ ہیں۔ اس وقت تمام یہ چیزیں، یہ نہیں کہ میری اولاد کہاں سے کھائے گی، میرے والدین کیا کریں گے، میری پراپرٹی کا کیا ہوگا، نہیں، اس وقت تو سارا خیال اس طرف چلا جاتا ہے اگر اعمال بد کیے ہوں۔ لیکن اگر نیک اعمال کیے ہوں، فرائض بجا ہوں، گناہوں سے محفوظ ہو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الموت تحفۃ المؤمن، پھر تو موت مومن کے لیے تحفہ بن کے آتی ہے۔ پھر تو مومن جو ہے وہ موت کو لبیک کہتی ہے، مومن لبیک کہتا ہے پھر موت کو۔ تو روح سب سے پہلی چیز جب انسان فوت ہوتا ہے اس کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام لے کے چلے جاتے ہیں، اور دوسری چیز اس کے مال، دولت، پراپرٹی، کوٹھی، بنگلے، بینک بیلنس، گاڑیاں، وہ اس کے ورثاء لے جاتے ہیں۔ جیسے ہی دل کی دھڑکن بند ہوئی، آنکھ بند ہوئی دنیا سے، دار البقاء سے دار الفنا میں چلے گئے، عالم برزخ میں چلے گئے، اب فوراً اس کا سارا مال اس کے قبضے سے نکل کر شرعی ورثاء کے اندر کی ملکیت میں پہنچ گیا ہے۔ اب اس کا کچھ بھی نہیں ہے، اب اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز، اس کو قبر میں رکھ دیا، تیسری چیز اس کا یہ جو چمڑا ہے، کھال ہے، جلد ہے اور گوشت ہے، اس کو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں۔ یہ تیسری چیز اس کی چلی گئی، اس کی جلد، اس کی کھال اور اس کا گوشت، یہ کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں۔ اور چوتھی چیز، اس کی ہڈیاں، وہ مٹی کھا جاتی ہے۔ ہڈیاں تو حشرات نہیں کھا سکتی، تو زمین میں ہڈی پڑی پڑی بوسیدہ ہوتے 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 بالکل پاؤڈر بن جاتا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ سب سے آخر میں ریڑھ کی ہڈی کا جو نچلا حصہ ہے وہ سب سے آخر میں مٹی میں تبدیل ہو کے پاؤڈر بن کے ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے آخر میں جو ٹکڑا ختم ہوتا ہے، اور غالباً سب سے پہلے انسان کی جو چیز ختم ہوتی ہے وہ آنکھ ہیں۔ آنکھیں سب سے پہلے کیڑے مکوڑے کھانا شروع کر دیتے ہیں، آنکھیں ختم، پھر اس کے بعد جلد، گوشت ختم ہوتے ہوتے پھر مٹی کے سامنے وہ ہڈیاں کھل جاتی ہیں، پھر زمین ان ہڈیوں کو کھاتے کھاتے بوسیدہ ہوتے ہوتے ختم ہوتے، ریڑھ کی ہڈی کا آخری نچلا سرا رہ جاتا ہے وہ سب سے آخر میں۔ تو یہ چوتھی چیز جو اس کی انسان کی ہڈیاں ہیں وہ زمین میں بوسیدہ ہو جاتی ہے۔ پانچویں چیز جو اس کے پاس رہتی ہے وہ ہے اس کے نیک اعمال۔ نیک اعمال، نیک اعمال کون لے جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک شخص
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ سب سے بڑا مفلس کون ہے. مفلس کہتے ہیں غریب, مسکین, نادار. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول, جس کے پاس کوئی مال دولت پیسہ نہیں ہے, صبح و شام کھانے کا نہیں ہے, اس کو ہم مفلس کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس اسے نہیں کہتے, مفلس تو وہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور کھڑا ہوا, اللہ نے پوچھا کیا کیا اعمال کیے ہیں, اس نے کہا یا اللہ اتنی نمازیں پڑھی ہیں, اتنے روزے رکھے ہیں, یہ زکوٰۃ دیے ہیں, یہ حج کیے ہیں, یہ قربانیاں کی ہیں, یہ تلاوت کیے ہیں, یہ ذکر کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے اچھا چلو کس کس کا اس کے اوپر حق ہے آ کے لے جاؤ. ایک شخص آئے گا, یا اللہ مجھے دھوکہ دیا تھا, دھوکے سے میرا مال ہڑپ کر کے لے گیا. اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے فرشتوں کو کہ اس کے نیک اعمال میں سے جتنا اس کا حق بنتا ہے دے کے اس مظلوم کو دے دو. دوسرا آئے گا, یا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی, اچھا جتنی غیبت کی ہے اس کے موافق اس کے اعمال لے کے اس کو دے دو, اعمال اس کے پاس چلے گی. تیسرا, یا اللہ مجھے بے گناہ تھپڑ مارا تھا, مجھے بے گناہ مارا تھا, اچھا جتنا اس کا حق بنتا ہے اتنا دلوا دو. اسی طرح مستحقین آتے جائیں گے اور اس کے نیک اعمال اس کے پاس چلتے 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 جب اور مستحق آئیں گے جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہیں, ظلم کیا ہے, فراڈ کیا ہے, دھوکہ دیا ہے, گالیاں دی ہیں, غیبت کی ہے, چغلی کی ہے, وہ کہیں گے یا اللہ میرا بھی حق ہے. فرمایا نیکیاں دو. عرض کریں گے فرشتے یا اللہ نیکیاں اس کی ختم ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس مظلوم کے گناہ اٹھا اٹھا کے اس پہ ڈالے جائیں گے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل گئے. فرمایا یہ سب سے بڑا مفلس ہے. کہتے ہیں نا کہ ایک ہی رات میں بندہ بنگلے سے روڈ پہ آ گیا, سڑک چھاپ بن گیا, غریب ہو گیا, مسکین ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں ایک لمحے میں پوری زندگی کا کمایا ہوا عمل, نیکیاں, اجر و ثواب, وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے کرتے وہ ساری ایک ہی دن میں محشر کے میدان میں اللہ کے حضور وہ ساری لوگوں میں تقسیم ہو گئی. تو یہ پانچواں حصہ جو اس کو کام دے سکتا تھا, اس کو جنت لے جا سکتا تھا, وہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے لوٹایا. تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ, تلاوت یہ کرتے ہیں نا, پھر جا کے کہیں محفل میں بیٹھ کے ہم غیبت کرتے ہیں, تو یہ بالکل اسی طرح ہے جب ہم سارا دن مزدوری دھیاڑی کر کے اور رات کو آ کے اپنے چولہے پہ بیٹھ کے وہ پیسے نکال کے آگ پہ ڈال دیتے ہیں. ایسا کوئی کرے گا؟ ہم کر رہے ہیں. جمعے کے بعد جا کے کہیں گپ شپ میں بیٹھ کے غیبت شروع کریں گے, جمعے کا ثواب سارا ادھر چلا گیا. جس کی غیبت کیا اس کے پاس چلا گیا. غالباً مالک بن دینار یا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ, ان میں سے کوئی ایک تھا جس کے پاس ایک شخص اور کہا کہ فلاں نے کل آپ کے بارے میں بڑا برا بھلا کہا, آپ کی غیبت کرتا رہا. تو اس نے کھجور کا ایک بڑا ٹوکرا بھرا اور جا کے اس کو دے دیا کہ یہ آپ کے لیے میں لایا ہوں, ہدیہ ہے. اس نے کہا کہ یہ کس بات کا ہدیہ؟ کہا کہ آپ نے مجھے کل بہت بڑا ہدیہ بھیجا تھا, تو اتنا ہدیہ میں نہیں دے سکتا, میری قدرت میں, میری طاقت میں صرف یہ ایک ٹوکری کھجوروں کی طاقت ہے, میں یہ دے رہا ہوں. کہا کہ میں نے تو کبھی آپ کو ہدیہ بھیجا ہی نہیں. کہا کہ کل آپ نے میری غیبت کر کے اپنی نیکیوں کا ہدیہ مجھے دیا تھا. تو یہ ہم نیکیوں کا, اپنی نیکیوں کا ہدیہ لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں. کسی کی غیبت کر دی, کسی کی چغلی کر دی, کسی کو تانا دے دیا, کسی کو گالی دے دی, کسی کا مال چوری کر لیا, کسی کے ساتھ فراڈ کر لیا. یہ سب کیا ہے؟ اس کا نقصان نہیں کر رہے, اپنا نقصان کر رہے ہیں. اپنی نیکیاں اس کو دے رہے ہیں, اپنا اجر و ثواب اس کو دے رہے ہیں. تو انسان فوت ہو گیا, 5 چیزیں, روح اسرائیل علیہ السلام لے گیا, مال دولت ورثاء لے گئے, اور گوشت اور پوست کیڑے مکوڑے کھا گئے, ہڈیاں زمین کھا گئی, اعمال وہ لوگ کھا گئے جس کے ساتھ اس نے ظلم و زیادتی کی. اب اس کے پاس کیا رہ گیا؟ یہ ہڈیاں تو واپس جڑ جائیں گی. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں, ہڈیاں تو دور کی بات, ہم یہ فنگر پرنٹ جو ہے یہ بھی آپ کے اپنے دیں گے, انگلیوں کے پورے جو ہیں وہ بھی آپ کو اپنے دیں گے, دوسروں کے ساتھ مکس نہیں ہوگا, اپنے اپنے جائیں گے. فوت ہو جائے اس کو, یہ جو ہندو ہیں بندے کو جلا دیتے ہیں, اس کا راکھ لے لیتے ہیں, کچھ راکھ کٹورے میں ڈالتے ہیں, پھر اس کو گنگا جمنا. جب آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے, ان کی عبادات پڑھیں گے, تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ یہ کیسے عقل مند لوگ ہیں, کیا کر رہے ہیں.
ہندوستان میں ایک دریا ہے گنگا جمنا، اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی جو اس کا راکھ ہے وہ اس میں بہا دیتے ہیں. اب راکھ پانی میں بہہ گیا، کچھ راکھ ہوا میں اڑ گیا، کچھ راکھ ختم ہو گیا، مٹی میں مل گیا. اب اللہ تعالیٰ ان تمام ذرات کو، کوئی پانی میں چلا گیا، کوئی مٹی میں مکس ہو گیا، کوئی ہوا میں اڑ گیا، ان سب ذرات کو اکٹھا کریں گے. ہر انسان کو اس کے اپنے کان، اپنے ہاتھ، اپنا جلد، اپنا گوشت، اپنے فنگر پرنٹ، یہ سب اپنے اپنے عطا فرما کر پھر محشر کے میدان میں اٹھائیں گے. یہ ہے رب کی قدرت. تو کیا ہوگا؟ روح اسرائیل علیہ السلام لے گئی، مال ورثاء لے گئے، اور گوشت وہ کیڑے مکوڑے کھا گئے، ہڈیاں زمین کھا گئی، مال دولت وہ عزیز و اقارب اور عام لوگ لے جائیں گے. تو کم از کم اپنے اعمال کی حفاظت کر لیں. کیسے؟ غیبت نہ کیا کریں، چغلی نہ کیا کریں، اپنے اعمال اپنے ہاتھ سے لٹانے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.